بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں فلسطین پر ہیں، جہاں جو ایک بدترین صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور معصوم فلسطینیوں کی شہادتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر سفارتکار اور سابق سفیر جناب غالب اقبال صاحب سے۔ ان سے ہم پوچھیں گے ساری صورتحال کے بارے میں کہ اس وقت جو دنیا میں خاموشی ہے وہ کیسے توڑی جا سکتی ہے اور یہ حملے کیسے رک سکتے ہیں۔ جی غالب صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا۔ آپ ساری صورتحال پر آپ کی گہری نظر ہے اور آپ کی رائے ہمیشہ دنیا میں سنی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، کیسے سیز فائر ممکن ہو سکتا ہے؟ جی غالب صاحب۔ شکریہ شمسی صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو یہ کہنا کہ سیز فائر ممکن ہے، نظر نہیں آتا کہ ممکن ہو اس وقت، کیونکہ ان دا شارٹ ٹرم تو شاید یہ ایک ناممکن سی بات لگ رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے اس میں وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا جس کے تحت اس قسم کا جو ظلم اور بربریت اسرائیل نے فلسطین میں مچا رکھی ہے غزہ پہ، اس چیز کو روکنے کے لیے کسی بھی طور پہ ایک صحیح ڈائریکشن کی طرف دنیا جانے کی کوشش کرے۔ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب لوگ جتنے بھی ممالک ہیں، بشمول کچھ ممالک او آئی سی کے، وہ صرف ریزولوشنز اور باتوں کی حد تک ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے صرف اس وقت دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، تو میرے خیال میں اس کا حل صرف یہ ہے کہ ایک جنگ کرنی ضروری ہوگی۔ محترم غالب صاحب، اس ساری صورتحال میں جو عالمی ادارے ہیں، خاص طور پر یونائٹڈ نیشن، جہاں ریزولوشنز منظور ہو چکی ہیں فلسطین کے بارے میں بھی، کشمیر کے بارے میں بھی، ویسے تو ان کا جو نتیجہ ہے اس پر کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس وقت ظاہر ایک بڑی مشرق وسطیٰ میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر او آئی سی کے حوالے سے بھی بتائیں کہ وہ اس وقت اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یورپین یونین ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان سب کو آپ کیا ان کا کردار دیکھ رہے ہیں اور کیا کردار ہونا چاہیے؟ جی غالب صاحب۔ یونائٹڈ نیشنز اور بقیہ جو یورپین یونین ہے یا دوسرے ممالک کی یا گروپس کی یا ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں دنیا بھر میں، مجھے تو ابھی تک کہیں سے بھی ایسا ایک ریزولوشن دیکھنے کو بھی نہیں ملا کہ جس کو دیکھ کے انسان یہ کہہ سکے کہ دنیا جو ہے وہ سنجیدگی سے چاہتی ہے کہ معصوم فلسطینیوں کا جو خون بہایا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ کسی طور پر وہ ڈپلومیٹیکلی کوئی نہ کوئی پوائنٹ سکور کر لیں، اور اس کے بعد وہ تاکہ دنیا کو کل بتا سکیں کہ ہم نے ایک پرنسپل پوزیشن کے تحت یہ سب کچھ کام کیا تھا۔ آپ کو جو نظر بھی آ رہا ہے اور جو نظر نہیں بھی آ رہا، تو ان دونوں کے درمیان کا جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے فلسطین کا جو حصہ ہے، فلسطینیوں کی جو رہنے کی جگہ ہے، جو دن بہ دن سال بہ سال کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے، اس کو بالکل ختم کر دیا جائے اور ان کو غلامانہ زندگی گزارنے پہ بسر کرنے کے اوپر مجبور کر دیا جائے۔ اس وقت او آئی سی کو ڈیفینیٹلی ایک لیڈ رول لینا چاہیے، تاکہ او آئی سی آگے بڑھ کر یہ دنیا کو بتا سکے اور یونائٹڈ نیشن میں بتا سکے۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں P5 کی موجودگی میں تو یہ نظر نہیں آتا کہ کسی طور پر بھی وہاں کوئی منصف مزاجی ہوگی اور کوئی انصاف مل پائے گا فلسطینیوں کو۔ محترم ایکسیلنسی، میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کاز کی حمایت کی ہے اور آج تک اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے بڑا انیشیٹو لیا ہے اور 5 وزرائے خارجہ جو یونائٹڈ نیشن جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوگا، یا یہ کسی فورم سے وہاں رجوع کیا جانا چاہیے تھا، خاص طور پر او آئی سی یا عرب لیگ؟ جی غالب صاحب۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا اور فلسطین کو ہمیشہ اپنے اہم ترین نکات میں خارجہ پالیسی کے رکھنا، یہ پاکستان نے شروع دن سے رکھا ہوا ہے،
اور ہم لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو ایک سفارتی نکات کے چند ایک نکات کے طور پہ ہیں یہ، بلکہ یہ ہم لوگ فرملی بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ کہ فلسطین اور کشمیر، اس میں حق خود ارادیت ان لوگوں کو ملنا چاہیے. ان کو زندہ رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، جینے کے لیے، ان کی مرضی کے مطابق ان کی زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو مل جل کے کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں نظر تو نہیں آتا اس وقت کہ جی دنیا میں کوئی بھی اور ادارہ جو ہے آگے بڑھ کر اس وقت اس موضوع کے اوپر کسی طور پہ بھی دنیا کو یا اسرائیل کو پش کر رہا ہے کہ جی آپ یہ ساری جو بربریت آپ نے شروع کر رکھی ہے اس کو ختم کریں. ہمارے وزیر خارجہ اور دوسرے ممالک کے وزرائے خارجہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز روانہ ہوئے ہیں آج، تو اس میں لگتا تو یہی ہے کہ وہاں جائیں گے، چند ایک میٹنگز ہوں گی، لیکن کوئی نتیجہ خیز اس کا مجھے آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے سے اس کے کچھ انڈیکیشنز آنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل چونکہ آج 10واں دن ہے متواتر بمباری کر رہا ہے، تو 3 4 5 دن اور کے بعد وہ کہ جی ہاں ہم نے آپ لوگوں کی باتیں مان لی، اب ہم بمباری ختم کر رہے ہیں. لیکن تب تک وہ اپنے جو اس نے نتائج حاصل کرنے تھے وہ کر چکا ہوگا. تو ابھی 5 وزرائے خارجہ یا 4 وزرائے خارجہ کے بجائے اگر 25 30 OIC کے مل کے جاتے، وہاں جا کے اخبارات سے بھی بات کرتے، اخباروں میں پریس کانفرنسز بھی ہوتی، تھنک ٹینکس میں بھی گفتگو کرتے، تو شاید تھوڑا بہت اس میں فرق پڑ جاتا. اللہ سے صرف یہی ہے کہ دعا کر سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ صرف اور صرف جنگ ہے، جس کے تحت یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ غالب اقبال صاحب، آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا اور بہت اہم معاملے پر آپ نے بہت جامع گفتگو کی ہے. اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے فلسطین کی، تمام عمارتیں، ہسپتال، سکول تباہ ہو چکے ہیں اور بمباری کسی صورت بھی رکنے کے میں نہیں آ رہی. اس حوالے سے جناب سابق سفیر غالب صاحب کا یہ کہنا بالکل درست لگتا ہے کہ اگر سلامتی کونسل میں 5 سفیروں کے بجائے 25 سفیر جاتے تو کوئی اثر بھی ہوتا، اور یا ایک بڑی جنگ جو اس مسئلے کا ناگزیر حل نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت انسانیت سسک رہی ہے. دوستو آج اتنا ہی. ہمارے ساتھ رہیے گا. فلسطین کی لمحہ بے لمحہ جو بھی صورتحال ہوگی ہم آپ سے اس کو آگاہ کرتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.